ایک شخص حضور کے بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور اپنی باپ کی شکایت کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرا باپ میرے مال میں سے کھا لیتا ہے، میرے مال میں سے پیسے نکال لیتا ہے اور میری اجازت بھی نہیں لیتا، مجھ سے پوچھتا بھی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ، میں اپنے باپ سے پریشان ہو گیا ہوں، میرا باپ مجھے پریشان کر کے رکھ دیا ہے۔ ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اس کے باپ کو بلایا جائے، اس کا باپ اس کے مال میں سے کھا لیتا ہے، اس کے مال میں سے نکال لیتا ہے اور اس کی اجازت بھی نہیں لیتا۔ اس کے باپ کو بلایا گیا۔ جب اس کا باپ راستے میں تھا نا، تو یہ دل ہی دل میں کچھ اشعار کہے تھے، کچھ باتیں سوچی تھی، اور جب حضور کے بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو اپنے بیٹے کو دیکھتا تو مایوس ہو جاتا ہے، اپنے سر کو جھکا لیتا ہے اور سوچنے لگتا ہے میرا بیٹا یہاں ہے تو ضرور میری شکایت لے کر کے آیا ہوگا۔ باپ اپنے سر کو جھکایا ہوا ہے، تبھی حضور کے پاس جبریل امی آتے ہیں اور کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ جو باپ ہے نا باپ، اس نے راستے میں کچھ اشعار کہے تھے، پہلے آپ وہ اشعار سن لیں۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ تیرا بیٹا تیری شکایت لے کر کے آیا ہے کہ تو اس کے مال میں سے نکال لیتا ہے، تو اس کے مال میں سے کھا لیتا ہے اور اس کی اجازت بھی نہیں لیتا، یہ پریشان ہو گیا ہے تم سے۔ تیری بات بعد میں سنی جائے گی، لیکن پہلے وہ اشعار سنا دے جو راستے میں آتے وقت تو نے کہی تھی۔ وہ شخص، وہ انسان کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، میں نے راستے میں یہی اشعار کہے تھے، یہی باتیں سوچی تھیں کہ جب میری شادی ہوئی تھی، میری بیوی گھر پہ آئی تھی، اور جب یہ پیدا ہوا تھا تو ہم نے جینا چھوڑ دیا تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، جب یہ بچپن میں بستر پر پیشاب کر دیا کرتا تھا تو اس کی ماں اس کے لیے دوسری بستر لگا دیا کرتی تھی اور اس کو دوسرے بستر پہ لیٹا دیا کرتی تھی اور اس کے پیشاب کی ہوئی جگہ پہ خود سو جایا کرتی تھی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ چھوٹا تھا نا اور میں جوان تھا تو اس کے لیے میں کماتا تھا، کڑی دھوپ میں محنت کرتا تھا، اس کے لیے پیسے کماتا تھا، اس کو اچھا لباس پہناتا تھا، اس کو اچھا کھانا کھلاتا تھا۔ یا رسول اللہ، جب یہ چھوٹا تھا اور میں جوان تھا تو اس کی انگلی پکڑ کر کے اس کو چلنا سکھاتا تھا اور یہ سوچتا تھا آج اس کی انگلی پکڑ کے میں چلا رہا ہوں، جب یہ جوان ہوگا اور میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو میری انگلی پکڑ کر کے یہ چلائے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے راستے میں یہی اشعار کہے تھے، یہی سوچا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ چھوٹا تھا اور میں جوان تھا، جب اس کی دانت نہیں تھے تو میں کھانا چبا چبا کر اسے کھلایا کرتا تھا اور یہ سوچتا تھا جب یہ جوان ہوگا اور میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو یہ کھانا چبا کر مجھے کھلائے گا، کیونکہ اس وقت میرے دانت نہیں رہیں گے۔ لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میرے سارے ارمانوں پر پانی پھر گیا، آج یہ میری شکایت لے کر کے آپ کے بارگاہ میں آ گیا۔ یہ ساری باتیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سن رہے تھے اور زاروں قطار رونا شروع کر دیے۔ آج تیرا باپ تیرے مال میں سے نکال لیا، آج تیرا باپ تیرے مال میں سے لے لیا اور تو اسے اجازت نہیں لیا، تو شکایت کرنے یہاں پر آتا ہے؟ تیرا کیا ہے؟ تیرا تو کچھ نہیں ہے، جو بھی تیرا ہے وہ تیرے باپ کا ہے، اور آج سے تو یہ عہد کر لے کہ اپنے ماں باپ کی عزت کرے گا، کبھی بھی ان کا دل نہیں دکھائے گا۔ آج کل کا ماحول بگڑ چکا ہے، لوگ اپنے والدین کی عزت نہیں کرتے۔ یاد رکھیے، سمجھ میں تبھی آتا ہے جب والدین اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ جن کے ماں باپ سلامت ہے، اللہ ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور اگر ان کی مغفرت ہو چکی ہو تو ان کے درجات کو بلند عطا فرمائے۔ اور سمجھ میں تبھی آتا ہے جب کوئی چیز ہمارے سامنے نہ ہو۔ اگر ہم کسی چیز سے محبت کرتے ہیں اور وہ چیز ہمارے سامنے ہوتی ہے تو اس کی قدر ہم نہیں کرتے۔ جب وہی چیز ہم سے دور چلی جاتی ہے تب سمجھ میں آتا ہے، تب ہم سوچتے ہیں کاش وہ چیز ہمارے پاس ہوتی۔